بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شان اپنے کلام اقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹوں کے سوال و جواب کو نقل کرتا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإن له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اے والد بزرگوار، کیا آپ یوسف کی طرف سے ہم پر اطمینان یا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے ولی خیر و خواہ ہیں اور سچے رفیق ہیں۔ پس اے والد بزرگوار، آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم ہر طرح اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ جواب دیا کہ تمہارے ساتھ اس کو بھیجنا مجھ پر ایک غم کا پہاڑ گرانا ہے، نیز مجھ کو اندیشہ ہے کہ مبادا تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی مرن اور بڑی غیرت کی جگہ ہے کہ ہم جیسے کبھی ہیکا اور شے زور جماعت کی موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور فرزندان یعقوب میں یہ قتل و کال ہو رہی تھی کہ اتنے میں پیارے یوسف اپنا چاند سا مکھڑا لیے ہوئے والد بزرگوار کے سامنے موجود ہوئے اور کہا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار میں جانے کے لیے حد سے زیادہ بے قرار ہیں اور ان کے پھول سے رخساروں پر آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، چنانچہ آپ بے قرار ہوئے اور مجبور دلاچار ہو کر پیارے یوسف کو جانے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی ان کے آنکھوں سے آنسو کا دریا رواں ہوا اور اسی حالت میں پیارے یوسف کو داغ کرنے کی تیاری شروع کی۔ پہلے اپنے نورین کا سر دھلایا اور نہلایا، پھر اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور خوشبو میں معطر کیا اور تبرکاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیرہن کو جو آپ کو نمرود کی آگ میں گرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا، تعویذ کر کے پیارے یوسف کے بازو پر باندھا اور تبرکاً حضرت اسحاق علیہ السلام کا عمامہ سر پر رکھا اور جناب شعیب علیہ السلام کی چادر اڑائی اور عصائے یحییٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا اور خوب اچھی طرح پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر ایک سرد کھینچی اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے اور پیارے نورین کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ لو نور نظر، چلو آج تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل پر فراق کا بوجھ ڈالتا ہوں، جس کی سہار پہاڑ بھی نہ کر سکیں اور جس کے تاب شاید زمین و آسمان بھی نہ لا سکیں، اور چلو اے نور نظر، میں تمہیں تھوڑی دور تک اور دیکھ کر اپنا دل شاد کر لوں۔ شہر کنعان کے باہر سر راہ ایک نہایت سایہ دار عالی شان درخت تھا کہ جہاں تمام کنعانی باشندے مسافروں کو لیے اور پہنچانے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے تمام فرزندوں کو لے کر اور پیارے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر خرامہ اس درخت تک آئے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل یوسف کے فراق سے بے چین ہوا چلا جاتا ہے۔ آخر بے قرار ہو کر اپنے نورین کو گود میں اٹھا لیا اور بہت زور سے بھینچ کر پیار کرتے اور آنسو بہاتے ہوئے درد کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان کے باہر عالی شان درخت کے سائے میں اپنا آخری جلسہ سرور راحت کو لے کر بیٹھے اور گود میں پیارے یوسف کو بٹھا کر تمام برادران یوسف کی طرف مخاطب ہوئے اور یوسف کی حفاظت و نگرانی کے متعلق ایک ایک سے نصیحت و وصیت کرتے ہوئے کہا۔ اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، جہاں یہ کہے وہاں اسے ٹھنڈا پانی پلانا، اور اے میرے بیٹو، دیکھو یہ نازک بہت ہے، اسے زیادہ دھوپ میں نہ پھرانا کہ یہ تھک نہ جائے اور اس کے پھول سے رخسار کہیں کملا نہ جائیں۔ والد بزرگوار کی یہ رغبت آمیزہ وصیت سن کر تمام فرزندان یعقوب نے حضرت کو پورا اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور کسی قسم کی اس تکلیف نہ ہونے دیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیے اور بے تکلف اسے ہمارے ساتھ کر دیے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر فراق یوسف کی ایک اور تازہ چوٹ آئی
اور جلدی سے پھر اپنے نورین کو گود میں اٹھا لیا اور پیارے یوسف کو بہت سا پیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر اسی حالت اضطراری میں بے چین ہو کر یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے بڑے بیٹے یہودا سے رو کر کہا کہ اے یہودا، دیکھ میں اپنے جگر کو گوشے اپنے نورین یوسف کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے کہ یعقوب کا دل تڑپے گا اور تیرا باپ سخت بے چین ہوگا۔ یہودا نے حفاظت یوسف کا اقرار کیا اور حضرت یعقوب نے اپنا دل مضبوط کر کے پیارے یوسف کو رخصت کر ہی دیا۔ صاحب روضۃ الاصفا فرماتے ہیں کہ صحیح خبروں اور اسلامی تاریخوں سے یہ بات پنبہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو فرق و جدائی واقع ہوئی اور پھر جدائی نہایت طویل ہوئی، وہ ان تین باتوں کے سبب: پہلی بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیارے یوسف کے ساتھ حد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رخصت کے وقت انہوں نے اپنے نورین کو یہودا کے سپرد کیا اور اس اضطراب و بے قراری میں خدا کی سپردگی میں نہ دیا۔ تیسری بات کہ آپ نے اپنے دل میں یہ خوف پوری طرح ذہن نشین کر لیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ بندہ جب کسی بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جو حد سے بڑھی ہوئی ہو اور وہ اس کے لیے بالکل دیوانہ یا عاشق زار ہو تو اللہ تعالیٰ کو رشک آتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ سب سے گہری اور سب سے زیادہ محبت ہم ہی سے رکھتے ہیں۔ اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ